میں ہمیشہ رات کے آخری بس میں سفر کرتا تھا۔ یہ وہی بس تھی جو اکثر خالی رہتی تھی۔ اس میں سفر کرنے والے زیادہ تر لوگ دفتر میں ملازمین تھے یا کبھی کبھار رات دیر سے واپس جانے والے مسافر ہوتے تھے۔ وہ رات بھی عام راتوں جیسی ہی تھی جب میں اپنی روٹین کے مطابق اس سیٹ پر بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ بس اپنی منزل کی طرف روانہ ہو۔ جب بس چلنے لگی تو میں نے ایک عجیب سی بات محسوس کی۔ اس رات بس میں کچھ عجیب سا تھا۔ تقریباً لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ بس بالکل خالی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک نوجوان لڑکی میرے سے تھوڑی دور بیٹھی ہوئی تھی۔ مگر جیسے جیسے بس کا سفر شروع ہوا، ایک عجیب سا بوجھل احساس میرے دل پر چھانے لگا، جیسے کوئی غلط ہونے والا ہو۔ چند منٹوں بعد بس نے ایک اور سٹاپ پر رک کر ایک مسافر کو بٹھایا۔ یہ ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا جو ہلکی سی عجیب سی مسکراہٹ لیے بس میں چڑھا۔ جیسے ہی وہ بس میں آیا، مجھے محسوس ہوا کہ بس کا ماحول اور بھی بوجھل ہو گیا ہو۔ وہ میرے پاس سے گزرا اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ سے ملی، میرے جسم میں جیسے ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی بات تھی، کوئی ایسا راز جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب بس نے دوبارہ اپنی رفتار پکڑی تو اس آدمی نے مسکرا کر مجھے کہا، یہ سفر تمہارے لیے خاص ہونے والا ہے۔ اس کے الفاظ میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے دل میں خوف بٹھا دیا۔ میں نے جواب دینے کی بہت کوشش کی، مگر میری آواز جیسے کہیں گم ہو گئی ہو۔ اب بس نے پھر رکنا بند کر دیا، جبکہ ہم کئی اور سٹاپ پر رکنا تھا۔ ایک ایک کر کے مسافر اترتے گئے اور جلد ہی میں وہ عجیب آدمی اور بوڑھا شخص ہی بس میں رہ گئے۔ باہر رات کا سناٹا تھا اور بس کی لائٹیں بھی مدھم ہونے لگیں۔ میری گھبراہٹ بڑھنے لگی، لیکن میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آخرکار بس چلتی رہی اور رکنے کا نام ہی نہ لیا، جیسے ہم کسی انجانی منزل کی طرف جا رہے ہوں۔ پھر اچانک اس آدمی نے مسکرا کر مجھ سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا آخری سٹاپ کہاں ہے؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے خاموشی اختیار کی رکھی، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے باہر کی طرف دیکھا، مگر وہ علاقہ مجھے بالکل اجنبی لگا۔ میرے جاننے والے سب سٹاپ پیچھے رہ چکے تھے۔ میں نے ڈرائیور کو روکنے کے لیے پکارنا چاہا، لیکن وہ بھی جیسے کسی نشے کی حالت میں بس چلا رہا ہو۔ اچانک وہ بوڑھا آدمی مڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر بے رحمی کا تاثر تھا۔ اس نے اپنی کھردری آواز میں کہا، یہ راستہ صرف چند لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تم نے خود کو اس سفر کے لیے منتخب کیا ہے۔ میں نے خوف میں لپٹی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جہاں ہر انسان کا آخری سفر لے جاتا ہے۔ اندھیرے میں میرے ہاتھ سرد ہونے لگے۔ اب بس میں جو بھی بچا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی جھلک رہی تھی، جیسے وہ انسان نہ ہو، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کا تعلق رکھتے ہوں۔ ہر لمحے کے ساتھ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں کہیں نہیں جا رہا، بلکہ میرے لیے سب ختم ہونے والا ہے۔ بس نے ایک آخری سنسان اور تاریخ جگہ پر بریک لگائی۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ آدمی میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے میرا راستہ روک لیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ آخری سفر ہے، یہاں سے آگے تم واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ میں نے پوری طاقت سے بس کے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس آدمی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا تھا کہ جیسے وہ زندگی سے عاری ہو۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری آواز بس میں گم ہو گئی۔ آخری بار میری نظر اس بوڑھے آدمی کی طرف گئی، جس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ ایسے ہنس رہا تھا جیسے اس کے لیے یہ سب ایک کھیل ہو۔ اچانک ایک زوردار دھڑکے کے ساتھ ہم سب ختم ہو گیا۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں اسی بس میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن سب کچھ مختلف تھا۔ بس ایک پرانی اور بسیدہ حالت میں کھڑی تھی۔ بس ایک پرانی اور بسیدہ حالت میں تھی، جیسے برسوں سے کسی نے اسے استعمال نہ کیا ہو۔ میرے ارد گرد کوئی بھی مسافر نہیں تھا۔ بس کا فرش گرد میں ڈھکا ہوا تھا اور باہر رات کا مکمل اندھیرا تھا۔ جب میں نے اپنی گھڑی دیکھی تو وقت بھی رک چکا تھا۔ آج بھی
جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی رات کی آخری بس میں سفر نہیں کیا، اور اگر کبھی آپ بھی رات کے آخری بس میں بیٹھیں تو یاد رکھیں، ہر سفر اپنی منزل پر پہنچتا ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ راستے ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔